الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اس آیت مبارکہ میں بخیل کے بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے اور ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بخیل کا بخل کسی صورت میں بھی اس کے حق میں خیر کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ہر اعتبار سے بخیل کا بخل اس کے لیے بہت بڑا شر ہے۔ کل کے درس میں بخیل کے لیے قیامت کے دن کی سزا کے تذکرہ میں ایک حدیث پاک عرض کی تھی۔ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں اسی آیت کے تحت جو حدیث پاک بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بخیل کا جو مال ہوگا اسے سانپ کی شکل دی جائے گی اور سانپ کی شکل دے کر اس کو بخیل کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے سیطوقون کہ ان قریب توق بنا دیا جائے گا اس چیز کو جس کے ساتھ وہ بخل کر رہے تھے یوم القیامہ، قیامت کے دن، سانپ بنا کر۔ اور پھر وہ سانپ اللہ کے حبیب نے فرمایا اتنا سخت زہریلا ہوگا کہ زہر کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر بال بھی نہیں ہوں گے، اتنا زہریلا ہوگا۔ اور پھر وہ ان کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا۔ توق کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے پٹا ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے سے آدمی کا جو گلا ہوتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے اور اس کو جناب والا ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو عربی زبان کے اندر توق کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ سانپ جو ہے اس کی شکل دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کے گلے میں پٹا بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن قیامت کے میدان میں اس کی دونوں باچھوں کو جناب والا چیرے گا اور پھر اس کو یہی کہے گا اب تو مجھ سے کیوں گھبراتا ہے، انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کو تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ تو یہ ایک اخروی سزا کا تذکرہ ہے کہ میدان قیامت کے اندر اس کے مال کو سانپ کی شکل دی جائے گی اور اس کے گلے میں اس سانپ کو پٹا بنا کر داخل کیا جائے گا جس سے اس کو دبایا جائے گا اور وہ سانپ اس کو کاٹے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بخیل لوگوں کے بخل کی مذمت کو ایک اور انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ 10ویں پارے میں بھی چونکہ سورۃ توبہ کا بیان ہے اور سورۃ توبہ میں کثرت کے ساتھ منافقین کی صفات کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ کو یہ بات اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہوگا یقینی طور پر اس صورت میں منافقین کا بھی کیا ہوگا، تذکرہ ہوگا، کیونکہ منافق جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے مسئلے سے بہت زیادہ بھاگتا ہے۔ جس طرح
مشرکین مکہ جو تھے وہ لا الہ الا اللہ والے مسئلے سے بھاگتے تھے، اسی طرح جو منافقین ہوتا ہے اندر سے اعتقادی منافق ہوتا ہے وہ جناب والا قتال فی سبیل اللہ والے مسئلے سے بھاگتا ہے، وہ نہ جان خرچ کرتا ہے نہ مال خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا والذین یکنزون الذھب، وہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں سونے اور چاندی کے خزانے۔ آگے دیکھیے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کر رہے اس کو فی سبیل اللہ، کس میں؟ اللہ کے راستے میں۔ اس سے کیا پتہ چل گیا کہ اگر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے اور سونا اور چاندی جمع ہو رہا ہے تو سونے اور چاندی کا جمع ہونا یہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت یہ ہے کہ آدمی سونے اور چاندی کا بہت بڑا خزانہ اپنے پاس اکٹھا کرے لیکن لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہ کرے۔ سمجھے گی نا؟ تو مذمت مال کی نہیں ہے، مذمت کس چیز کی ہے کہ اس میں سے اللہ کا حصہ نہ نکالا جائے۔ سمجھے گی نا؟ آگے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے حبیب ایسے لوگوں کو آپ خبر دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ ایک تو ان لوگوں کے لیے حدیث پاک کی سزا کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن میدان معاشر میں ان کے مال کو سانپ کی شکل دی جائے گی اور اس کو گلے کا توق بنایا جائے گا۔ ایک ان کے لیے جہنم میں داخلے کے بعد کی سزا کا بیان ہے، وہ اس آیت کے اندر ہے۔ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، فرمایا ان کا وہ سونا، ان کی وہ چاندی، اس کو بھی ان کے ساتھ ہی جہنم کی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جب داخل کیا جائے گا تو سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا۔ گرم کر کے اللہ فرماتے ہیں فتکوا بہا، اس کے ذریعے سے داغ دیا جائے گا، اس کے ذریعے سے ساڑی پنجابی جی ڈم دیتا جاتے، سمجھ آئے گی؟ داغ دینا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈم دینا۔ وہ سونا اور چاندی جب پگھلے گا اور گرم ہوگا اس کے ذریعے سے ان کو داغ دیا جائے گا۔ کہاں پر؟ فرمایا جباہہم، ان کی پیشانی کے اوپر، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کے اوپر، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کے اوپر، 3 جگہ کے اوپر داغ دیا جائے گا۔ یہاں پر تفصیل تو اپنے مقام پر آئے گی، ایک بات عرض کرتا ہوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 جگہوں کا خاص طور پہ کیوں تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اس کو گرم کر کے ان کی پیشانی کو داغ دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخیل لوگوں کے پاس جب ان سے مطالبہ کیا جاتا یا کوئی ان کے پاس اللہ کا نام لے کر آتا تو سب سے پہلے ان کی پیشانی کے اوپر بل پڑتے تھے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ان کی پیشانی کے اوپر بل پڑتے تھے، ان کے چہرے کے اوپر جناب 12 بج جاتے تھے اور ان کی پیشانی بگڑ جاتی تھی، اس لیے سب سے پہلے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ نمبر 2 وجنوبہم، فرمایا کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں بخیل لوگ؟ پہلے ان کی پیشانی پہ بل پڑتا ہے، نمبر 2 پھر اپنا جو پہلو ہوتا ہے اس کو موڑ دیتے ہیں۔ سمجھ آئے گی؟ وہ اللہ کے راستے کا سوال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے اپنا پہلو موڑ لیتے ہیں، پھر ان کی پشت کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر پیٹھ دے کر، پشت دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو ان کی 3 چیزوں کو داغا جائے گا اس کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے وہ خزانہ جس کو تم نے جمع کیا تھا اپنے فائدے کے لیے، آج تم اس کا فائدہ دیکھ لو۔ پھر مزید کہا جائے گا فذوقوا العذاب فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اب تم اس چیز کا عذاب جس کو تم کیا کرتے تھے؟ جمع کرتے تھے۔ سمجھے کہ جناب اللہ، اس آیت مبارکہ سے کیا پتہ چل گیا کہ بخیل کا بخل جو ہے وہ اس کے لیے کسی صورت کے اندر بھی خیر کا ذریعہ نہیں ہے۔ مال کا آنا یہ قابل مذمت نہیں ہے، مال آنے کے بعد اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا یہ چیز کیا ہے بھئی؟ قابل مذمت ہے۔ سمجھے کہ جناب، تو اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور آپ کو اپنے راستے میں جو مال دے رہے ہیں اس مال کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سمجھے گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ مال جو ہے ہمارے گلے کا توق بن جائے میدان معاشر میں، اور قیامت کے دن اس کے ذریعے سے ہمیں داغ دیا جائے، جہنم کی آگ کا عذاب علیحدہ ہو، پھر یہ مال کو گرم کر کے
ہمارے جسم کو داغ دیا جائے اور پھر ساتھ ساتھ فرشتے ہمیں یہ کہیں اب مزہ چکھ رہے ہو، یہ ہے وہ چیز جس کو تم نے اپنے لیے کیا کیا تھا، جمع کیا تھا. سمجھا کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے یہی بات ذکر کی ہے اور فرمایا کہ لوگوں کو بیان کر دیجئے جو اپنے مال کا بخل کر رہے ہیں اور پھر اس کو اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہیں. فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دیجئے ان کے لیے خیر نہیں ہے، بل هو شر لہم، بخیل کا بخل اس کے لیے کیا ہے، بہت بڑا شر ہے. ایک اور مقام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو مزید جو ہے وہ بات سمجھ میں آئے گی. اور اللہ رب العزت نے بخیل لوگوں کو کہا ہے کہ تم بے شک جتنا مرضی بخل کر لو، ہمیں تمہارے بخل جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو غنی ہوں. میں کیا ہے، غنی ہوں، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ اصل میں بخیل یہی سمجھتا ہے نا، ہم نہیں دیں گے تو پھر کون خرچ کرے گا. سمجھے گی؟ یہ سورت محمد یہ 26ویں پارے کے اندر ہے. اس سورت کا عنوان بھی قتال فی سبیل اللہ ہے. اس کے اندر بھی قتال فی سبیل اللہ جو ہے اس